7 سیٹیں ہیں 371 کے ایوان سے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کتنا آپ کے خیال میں گین کرے گی لیکن افتخار صاحب یہ وزیر اعظم کی طرف سے بھی آج بیان آیا, پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اعلامیہ آیا ہے 6 گھنٹے کے اجلاس کے بعد اس میں بھی کہا گیا کہ جناب آرمی چیف کے حوالے سے ان کی تعیناتی کے حوالے سے آپ لوگ جناب ابہام پھیلا رہے ہیں, مہم چلا رہے ہیں. میں بڑا اسٹریٹ سوال کر لیتا ہوں, جو افواج پاکستان کے جو موجودہ سربراہ ہیں ان کی تعیناتی کو لے کر کوئی ریزرویشن ہے کیا پاکستان تحریک انصاف میں کہ جناب میرٹ شیرٹ یہ وہ ہے کیا کچھ ایسا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. ایبسولوٹلی ناٹ. ہم نے انڈورس کیا تھا انسٹنٹ. اچھا ہم نے انڈورس کر دیا تھا. دیکھیں یہ جو سارے گینگ اکٹھا ہوا تھا اس میں ایک جو ہے میمو گیٹ کا سپانسر ہے, ایک ڈان لی کا سپانسر ہے. یہ ساری زندگی ہرسہ سرائی کرتے رہے ہیں فوج کے خلاف, اور فوج پاکستان کے نام لے لے کے جلسوں میں ان کا سپیچ بند اس وجہ سے ہوئی تھی میاں نواز شریف کی, ان کی بیٹی کو, اسی لیے انہوں نے منع کیا, ملک سے باہر جانا پڑا. یہ ابھی جو ہے نا ڈرائی کلین ہو کے آگے اور گفتگو فرما رہے ہیں. انہوں نے کیا ہے, بڑا مزدار کام کیا انہوں نے. ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنلی کہ یا ادھر پاکستان میں ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے, ابیوز آف پاور ہو رہی ہے تھرو اسٹیٹ پاور, یہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو بھرنا کیا جا رہا ہے. اور میرے وزیر اعظم, میرے جو چیئرمین ہیں, انہوں نے نامینیٹ کیا وہ شہباز شریف اور اس کے انٹیریئر منسٹر کو اور ایک سرکاری افسر کو جس کے نام پہ بیپ ہو جاتا ہے, اس کی ایف آئی آر نہیں ہوئی ہے اور 90 دن میں انتخابات نہیں ہو رہے ہیں. یہ کیمپین ہے. انہوں نے فوراً آرمی چیف کو آگے لگایا, تصویر آگے لگائی اور پیچھے کھڑے ہو گئے, چھپ گئے, اور نے کہا کہ جی تحریک انصاف یہ کام کر رہی ہے, تحریک انصاف یہ کام کر رہی ہے, یہ فساد چلنے والا نہیں ہے. صحیح ہے. تو آپ کو ان کی تعیناتی کے طریقے پر کوئی اعتراض نہیں, آپ کہہ رہے ہیں ایبسولوٹلی نو, اور ان کا جو بھی رول ہے اس وقت اس پر آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جی اس وقت جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو منصفانہ انتخابات کی طرف جانا چاہیے, اور یہ ہم کہہ رہے ہیں 10 اپریل 2022 سے کہہ رہے ہیں. اس وقت 90 دن میں سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے انتخابات کرنے کو, اور یہ آئینی آپ کے اوپر قدغن ہے, اوبلیگیشن ہے ریاست کے اوپر. پی ڈی ایم آگے پیچھے جا رہی ہے. ملک کے لیے ضروری ہے کہ آپ 90 دن میں انتخابات کریں. باقی ساری کی ساری ڈائیورجنز ہیں. یہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ ساری کی ساری ڈائیورجن ہے. وسیم بھائی, ہمیں جو ہے نا تحریک انصاف کو پرامن پاکستان چاہیے تاکہ ہم اگلا الیکشن جیت کے عمران خان وزیر اعظم بنے. اس وقت ہماری 2/3 نہیں 3/4 میجورٹی بنتی ہے. ہماری کیمپین 1 سال سے چل رہی ہے. ایک یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے یہ حواس باختہ ہو گئی, اور انتخابات کے التوا کی خواہش صرف پی ڈی ایم کی ہے یا اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی ہمنوا ہے اور سہولت کار ہے آپ کے رائے میں؟ دیکھیں جی یہ ایک بڑا لمبی گفتگو ہو جائے گی, لیکن ان کو رول پلے کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ان کو رول پلے کرنا چاہیے اور انتخابات کی طرف جانا چاہیے تاکہ وہ ملک میں جو استحکام ہے, سیاسی استحکام ہے, معیشت استحکام ہے. جی لوگ مر گئے ہیں اور وہ رول پلے نہیں کر رہے, نیوٹرل ہیں یا وہ التوا کا باعث بن رہے ہیں؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو التوا کا باعث بن رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے, وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی اس وقت جو ہے نا ایک کنفیوژن ہے بڑی زیادہ نا. وہ میڈیا میں ہم پڑھاتے ہیں کلاس میں ABC نا, اوائڈ بائی پاس کنفیوز. اس وقت اسٹریٹجی کنفیوژن کی ہے. کریٹ کنفیوژن جتنا زیادہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں تاکہ ایک آبجیکٹو اچیو کیا جائے. ابھی تک جو ہے نا سپریم کورٹ میں کیس چلا ہوا ہے نیب امینڈمنٹس کا, اور ان کے کیسز ختم نہیں ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ التوا کر رہے ہیں تاکہ ہم آگے لے کے جا سکیں جتنا ہو جائے. ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے, صرف ذات کا مفاد تھا, پیسے بچانے تھے, کیس ختم کرنے تھے, جو ابھی تک ہوا نہیں ہے. شاید یہ ان کو پریشرائز کر رہے ہیں یا وہ یوز کر رہے ہیں جو اس طرح اسٹیٹ پاور کے. اور افتخار صاحب یہ میں حسن مرتضیٰ صاحب کی طرف اس سے پہلے بتائیے گا, آپ پریسائزلی اس چیز پہ پیپلز پارٹی کی اوپینین کو آپ فیس ویلیو پہ لیتے ہیں کہ بھائی ظاہر ہے نون کے بعد سب سے بڑی جماعت تو پیپلز پارٹی ہے نا, جو پی ڈی ایم کا, یعنی پی ڈی ایم کا ویسے تو حصہ نہیں ہے ٹیکنیکلی, ظاہر ہے پی ڈی ایم کا پارٹ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے ساتھ ہی اور کون ہے نون اور پیپلز پارٹی. تو پیپلز پارٹی اوپنلی یہ کہہ رہی ہے حسن مرتضیٰ صاحب کہ جناب بالکل الیکشن ہونا چاہیے, الیکشن نہ ہونا آئین کی خلاف ورزی ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے اس معاملے میں پیپلز پارٹی کا موقف یہ ٹھیک ہے یا یہ بھی ایک ڈائیورژن ہے آپ کے خیال میں کہ بس ایسے ہی کہہ رہے ہیں بس؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے نا جو حکومت میں ہے اور حکومت میں نہیں بھی ہے وہ صرف جو ہے انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. دیکھیں آج جو سینٹ میں کل کیا ہو رہا تھا, 50 سال ہو رہے تھے جو ذوالفقار علی بھٹو آئین لے کے آئے, ٹھیک ہے جی, اس کی گولڈن جوبلی ہو رہی ہے. اور ساتھ کیا ہو رہا تھا, ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ جو سابقہ وزیر اعظم اس ملک کا جس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور 3 لوگ نامینیٹڈ, اس کی ایف آئی آر نہیں ہو سکی ہے, اور اس کے پولیٹیکل ورکرز پہ تشدد ہو رہی ہے,
یہ لوگ وہاں پہ کھڑے نہیں ہوئے، حالانکہ یہ تو اس پروسیس سے ہو کے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے مارشل لا دیکھی ہوئی ہے، کوڑے کھائے ہوئے ہیں، ان کی جو ہے لیڈر شہید ہوئی ہیں. ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ جس طرح پیپلز پارٹی کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، پیپلز پارٹی کھڑی ہے. ٹھیک ہے، وہ جسٹ اسپینڈنگ ٹائم ادھر گورنمنٹ میں انجوائے کر رہے ہیں. اور ہاں ٹی وی پہ بڑا اچھا بولتے ہیں، اس میں کوئی دو شک نہیں. حسن مرتضیٰ صاحب ہو گیا، کنڈی صاحب ہو گیا، بڑی اچھی بیانیاں اچھا بناتے ہیں. حسن صاحب وہ کہہ رہے ہیں باتیں آپ کر لیتے ہیں جی، لیکن عملی کیا یہ ناداں گر گیا سجدے میں جب وقت قیام ہے. بھائی آپ پیپلز پارٹی کی جدوجہد بھری پڑی، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ظلم بھی سہے، کھڑا ہونا چاہیے بھائی. میرے لیے درانی صاحب بڑے قابل احترام ہیں، اور میں ان کی گفتگو جو ہے وہ بڑا محظوظ ہوتا ہوں ان کی گفتگو سے. اچھی بات کہ میرے بات کو، میرے سچ کو تو وہ بیانیاں کہہ رہے ہیں، اور اپنا جھوٹ بھی وہ بیچی جا رہے ہیں، اور نہیں انہیں کوئی خدا کا خوف نہیں آ رہا. بھائی بندہ خدا، آپ اس بات کو کس کی مشابہت کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا کوئی دور بھی آپ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے کیا سختیاں برداشت نہیں کی. ہم نے عدالت پہ آج تک پتھر نہیں پھینکا، ہم نے عدالتوں میں آج تک جلسے جلوس لے کے نہیں گئے. کیا آپ کی حکومت نہیں تھی جب چیئرمین بلاول کو نیب نے طلب کیا تھا اور چیئرمین بلاول جا رہے تھے، ہم ساتھ پرامن لوگ تھے، کیا واٹر کینن ہمارے پہ استعمال نہیں ہوئے؟ کیا آنسو گیس اور لاٹھیاں ہمیں نہیں پڑی؟ آپ کی حکومت تھی نا. تو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ بھی اگر حسن صاحب آپ پر یہ تشدد غلط تھا تو آج ان کے پولیٹیکل ورکر پہ تشدد جائز ہے کیا؟ وہ ابھی صدیق جان کو اٹھا لیا تھوڑی دیر پہلے، صحافی اٹھایا ہر گھنٹے میں کوئی نہ کوئی. میں کہہ رہا ہوں اس وقت تشدد جو تھا وہ ایک ظلم تھا. آج تشدد آپ ریاست کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں ہم اپنے گھر کی تلاشی نہیں دیتے. آپ کے گھر میں اگر پولیس چلی گئی ہے تو کتنی چیخیں نکل رہی ہیں. آپ کو نہیں یاد کہ آپ نے انفورسمنٹ کے نام کے اوپر غریب کا جھونپڑا گرا دیا، آپ نے غریبوں کے گھر چھین لیے، آپ نے ان کے کاروبار ختم کر دیے. اور جس وقت آپ کے بنی گالا پہ ضرب لگی تو اس وقت آپ نے عدالت کا سہارا لیا، عدالت سے فیصلے لیے اور اپنا گھر جو ہے وہ ریگولرائز کروایا. آج بھی بنی گالا جو ہے وہ نجائز تجاوزات میں آتا ہے. نہیں تو حسن صاحب آپ کے خیال میں زمان پارک میں جس طرح پولیس گھس گئی ٹھیک ہوا وہ آپ کے خیال میں صحیح ہوا؟ میں کہتا ہوں اگر وہ عدالت کے حکم سے گئے ہیں، عدالت انہیں وارنٹ دیتی ہے تو انہیں جانا چاہیے. کسی کا گھر بھی جو ہے وہ عدالت سے تو بالا نہیں ہے نا. آپ آئین اور قانون کو ایک سائڈ پہ کل کو عدالت نے بلاول ہاؤس کا وارنٹ دے دیا تو بھی کوئی مزاحمت نہیں ہوگی. یقیناً وہاں پہ کوئی بغاوت بھی نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی عدالت کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہوگا. اور ہم نے تو یہ سختیاں جھیلی ہیں یار بدامی صاحب. ہم نے پیپلز پارٹی کو اگر کوئی بھی یہ آئینہ دکھائے کہ کل کو آپ کیا کریں گے، او بھائی ہم نے جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا دیکھا ہے، ہم نے بی بی شہید کو 3 بچوں کے ساتھ اکیلے تاریخوں پہ پیش ہوتے دیکھا ہے. کیا سیکیورٹی تھی اس کی؟ فائنل میں کنکلوڈ کر رہا ہوں ذرا اس کو. یار آج اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، ان کی حفاظت ضروری ہے، لیکن ہم نے تو جانے دی ہیں. ہم تو بیچ سڑک کے بیچ چوراہے پہ مارے گئے ہیں یار. افتخار صاحب کو آپ نے تختہ دار پہ لٹکا دیا. ابھی آپ کہتے ہیں یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے نا. میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس کو. افتخار صاحب یہ کل نیب میں طلب کیا ہے خان صاحب کو اور بشرا صاحبہ کو بھی، یہ پیش ہو رہے ہیں کل، یا وکیل پیش ہوگا یا نہیں کوئی بھی نہیں ہوگا یا کیا؟ دیکھیں ہم تو ہمیشہ پیش ہوتے رہے جب تک قاتلانہ حملہ نہیں. عمران خان ہر جگہ پیش ہوئے ہیں. کل 6 جو ہے کیسز لگے ہوئے ہمارے لاہور ہائی کورٹ میں، جس میں 2:30 بجے انہوں نے خود لاہور ہائی کورٹ میں اپیئر ہونا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے وکلا پیش ہو جائیں گے اور آئندہ جب بلائیں گے تو انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے. لاہور ہائی کورٹ 2:30 بجے جائیں گے خان صاحب کبھی زندگی میں جی وہ ان کو جانا ہے، انہوں نے بلایا، وہ لاہور ہائی کورٹ نے کل بلایا انہوں نے. تو وہ اسی انداز سے جس طرح گئے تھے ہم نے کبھی سماعت میں ویسے ہی جا رہے ہیں، مطلب جلوس کی شکل میں کل بھی. دیکھیں وسیم بھائی، اس پوائنٹ بڑا سمپل سا ہے. وہ جلوس اس لیے نہیں ہے کہ کوئی پریشرائز کرے، وہ جلوس اس لیے ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کی سیکیورٹی جو ہے جو ان کے پاس ہونی چاہیے وہ ان سے لے لی گئی ہے. اور دوسرا جو مرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے گھر جو لوگ آئے ہیں زمان پارک میں 2 لوگوں کی اجازت دی ہوئی تھی، وہ بھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے. ہائی کورٹ نے کہا ہوا تھا کہ شبلی فراز اور احمد علی خان جو ہے
وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے سرچ آپریشن. ٹھیک ہے, وہ پورا کرینشنل لے کے چلے گئے. اگر اس کو پی ٹی آئی اس کو پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے تو مجھے افسوس ہی ہو سکتا ہے, میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتا. بہت شکریہ عمران خان. افتخار صاحب حسن بہت بہت شکریہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی نہیں ہے خان صاحب کے پاس. نگراں وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ جناب ہے, پنجاب پولیس نے کوئی سیکیورٹی وڈرا نہیں کی. یہ دونوں کے موقع, دونوں کا بہت بہت شکریہ.